الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاصل ہیں اور آج سورۃ الشورى کی آیت نمبر 41 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والے بندوں کے اوصاف بیان فرمائے جن کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اجر ہے، ثواب ہے۔ ان کے مختلف اوصاف اللہ تعالی نے بیان فرمائے تھے کہ وہ اللہ پر توکل کرنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی بیان تھا کہ وہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنے والے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے بچنے والے ہیں، اور نماز ادا کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، حکم الہی کو ماننے والے، اور آپس کے باہمی معاملات کو مشورے کے ساتھ طے کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ایک بطور خاص موضوع یہاں پر شروع ہوا، اور وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اگر بدلہ لیتے ہیں تو اتنا ہی بدلہ لیتے ہیں جتنی ان پر زیادتی ہوتی ہے، برائی کا اتنا ہی بدلہ لینا جائز۔ لیکن وہ لوگ کہ جو معاف کرنا اختیار کرتے ہیں، جو درگزر کرتے ہیں، دوسرے کی خطا سے صرف نظر کر لیتے ہیں، اپنے غصے پہ قابو پا لیتے ہیں، لوگوں سے معافی کا معاملہ کرتے ہیں، ان کا طرز عمل بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ پسندیدہ ہے۔ وہی گفتگو ابھی چل رہی ہے۔ پچھلی آیت میں یہ بیان ہوا تھا کہ برائی کا بدلہ اس کے برابر برائی ہے، تو جس نے معاف کیا اور اصلاح کی تو اس کا اجر اللہ پر ہے، یہ بیان ہوا تھا۔ اب اسے اگلی آیت کے اندر مزید جو بیان ہوتا ہے اس کے اوپر کلام کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور بے شک جس نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ لیا، ان کی پکڑ کی کوئی راہ نہیں۔ گرفت پکڑ صرف ان لوگوں پر ہے جو دوسرے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دو طرح کے لوگوں کا بڑا واضح انداز میں بیان کر دیا گیا۔ ایک تو وہ لوگ جو بدلہ لیتے ہیں تو اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا تھا، اور اپنے اس ظلم اور زیادتی جو ان پر ہوئی اسی کے برابر بدلہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان پر کوئی گرفت نہیں، ان سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم نے کیوں بدلہ لیا، یا ان کو اس کی وجہ سے کوئی سزا نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو شریعت نے اجازت دی تھی۔ ضروری نہیں کہ مقابلہ اسی سے کیا جائے کہ بندہ آگے سے معافی کرے۔ معاف کرنا ایک بڑی فضیلت کا باعث ہے، ایک بڑا کام ہے، ایک نیکی کا کام ہے، لیکن شریعت نے اسے لازم نہیں قرار دیا، بدلہ لینے کی اجازت دی۔ ہاں وہ لوگ کہ جو دوسروں پر ظلم کرنے والے، خواہ وہ ابتداءً ظلم کریں یا بدلہ لینے میں حد سے بڑھ جائیں، دونوں ہی ظالم ہیں، ان پر گرفت ہے۔ جو زمین میں سرکشی کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، ان پر خدا کی گرفت ہے۔ یہ ایک بڑا عادلانہ اصول ہے، یہ ایک بڑا عادلانہ اصول ہے کہ بدلہ لینا جائز، معاف کر دینا افضل۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ دوسرے مذاہب کی تعلیمات کو پیش کرتے ہیں جس میں عدم تشدد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ میرے الفاظ پہ غور رکھیے گا، عدم تشدد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عدم تشدد نہیں ہوتا، لفظ استعمال ہوتا ہے۔
وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب بس آپ پہ جو مرضی جتنا مرضی ظلم کرے، آپ مٹی کے مادو بنے، آپ بس آگے سے چپ چاپ مار بھی کھاتے رہیں، ظلم بھی سہتے رہیں اور بس یہی کرتے رہیں، بس آپ پیار پھیلائیں، محبت پھیلائیں، آپ پیار کی باتیں کریں۔ یہ باتیں کرنے میں بڑی پیاری، لیکن یہ باتیں کرنے میں پیاری، لیکن کرنے میں یعنی عمل کرنے میں بڑی مشکل ہے۔ اس لیے انسان کی فطرت جو ہے وہ ہمیشہ اس بات کو برداشت نہیں کر پاتی۔ تو یہ جملہ بولنے میں بڑا پیارا ہے کہ آپ کے ایک گال پہ کوئی تھپڑ مارے تو آپ دوسرا بھی آگے کر دیں، لیکن ذرا عمل کرنے جائیں تو آپ کی طبیعت صاف ہو جائے گی کہ جناب ایک گال کے تھپڑ کھانے کے بعد دوسرا آگے کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا۔ آج کے لوگ سامنے سے ویسے اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ آپ دوسرا گال آگے کریں گے وہ دوسرا تھپڑ ہی ماریں گے۔ تو اس لیے اعتدال کے ساتھ کہ جہاں آپ کو یہ معلوم ہے کہ معاف کرنے کا فائدہ نہیں، اس کا تو ظلم بڑھے گا، تو وہاں پر بدلے کی طرف جائیں۔ بہت ساری جگہوں پر بدلہ لینے کے اندر بہتری ہوتی ہے۔ قصاص کے بارے میں قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اے لوگوں تمہارے لیے قتل کا بدلہ لینے میں قانونی طریقے سے، یہ نہیں کہ خود ہی جا کے مارنا شروع کر دیں، قانونی طریقے سے بدلہ لینے کے اندر زندگی ہے کہ اس سے قتل رکتا ہے، اس سے فساد رکتا ہے، اس سے خون ریزی رکتی ہے۔ لہٰذا معاف کرنا افضل ہے، اس کا موقع محل کے مطابق حتی الامکان معافی کے طریقے کو اختیار کریں، لیکن اگر کوئی بدلہ لیتا ہے تو وہ قابل گرفت نہیں ہے، وہ قابل مذمت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینکڑوں مواقع پہ لوگوں کو معافی کی، مکہ فتح ہوا معاف کیا، طائف والوں نے دکھ پہنچایا معاف کیا، لوگوں نے بدو عرابی دور دراز کے جنگلوں کے رہنے والے جن کو مینرز نہیں تھے، تمیز نہیں تھی گفتگو کی، آ کے بات کرتے تھے، اکھڑ مزاج تھے، ہر طرح کے معاملات ہوتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معافی کیا کرتے تھے۔ تو معافی کے میٹر کو آپ حتی الامکان اپنانے کی کوشش کریں، اپنے گھر کے معاملات میں، بیوی بچوں کے معاملات میں، فیملی رشتہ داروں کے معاملات میں، پڑوسی دوستوں کے معاملات میں۔ لیکن جہاں شریعت نے بدلہ لینے کی اجازت دی ہے، اگر کوئی بدلہ لیتا ہے تو اس پہ گرفت نہیں۔ اور بعض تو وہ لوگ ہیں کہ جن سے بدلہ لینے کا حکم ہے، وہ کیا؟ ایک شخص قومی مجرم ہے، ایک شخص قومی طور پہ جو ہے وہ مجرم ہے جس نے ہزاروں کے حقوق غصب کیے، اب حکومت بولے کہ ہم اس کو معاف کر دیں گے، تو حق تو اس نے لوگوں کے مارے تھے، جانیں تو اس نے لوگوں کی لی تھی، ظلم و ستم تو اس نے پتہ نہیں کتنوں پہ کیے، تو کوئی تیسرا بندہ اٹھ کے کہاں سے معاف کر سکتا ہے؟ تو اس کی بڑی ہی ریسٹرکشنز ہیں، اس کی بڑی کنڈیشنز ہیں، بڑی شرائط ہیں، تب جا کے کہیں اس کی کوئی صورت بنتی ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ معاف کر دینا افضل ہے، لیکن بدلہ لینے کی بھی اجازت ہے۔ اس کے بعد اب معاف کر دینے اور صبر کرنے کی فضیلت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور بے شک جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو یہ ضرور ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ بے شک یہ ہمت والا کام، معاف کرنا ہے بڑی ہمت والا کام، آسان نہیں ہوتا۔ جب بندے میں قدرت ہے، طاقت ہے بدلہ لینے کی، پھر بھی معاف کر دے، بڑا مشکل ہے، لیکن ہے یہ ہمت والا کام، ہے یہ فضیلت والا کام، ہے یہ خدا کی بارگاہ میں پسندیدہ کام، ہے یہ نبیوں کی سنت، ہے یہ سلف صالحین کا طریقہ، ہے یہ ثواب کا باعث، ہے یہ جنت میں جانے کا ذریعہ۔ تو اس کے جو فضائل، اس کے جو فوائد اور اس کی جو عظمتیں ہیں وہ بہرحال بہت زیادہ ہیں۔ معاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، ان سے محبت فرماتا ہے، انہیں دوست رکھتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مددگار سے محروم شخص کا بیان کیا کہ مدد سے کون محروم ہے، اور عذاب دیکھ کر کفار کا حال کیا ہوگا اور وہ کیا بولیں گے اس کا بیان کیا گیا، اور کفار کا حال دیکھ کر اہل ایمان کیا کلام کریں گے اس کا بیان کیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ
وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، اور جسے اللہ گمراہ کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کے لیے، بندے کے لیے کوئی مددگار نہیں، اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا واپس جانے کا کوئی راستہ ہے؟ تو پہلی بات فرمائی کہ جسے اللہ گمراہ کرے تو اس کے بعد اس کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ گمراہی کو اختیار کرتا ہے، حق دیکھنے کے باوجود غلط راستہ ہی منتخب کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے قصد و ارادے پر گمراہی اس کے حق میں پیدا فرما دیتا ہے، اور وہ بندہ اپنی مرضی سے، اپنی مشیت سے، اپنے ارادے سے اس گمراہی کو اختیار کرتا ہے۔ جب مشیت الہی سے پھر وہ گمراہی اس بندے کے لیے پیدا ہو گئی تو اب اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کی مرضی کے برخلاف گمراہ ہونے دیتا ہے اور گمراہی کے اندر اسے ڈال دیتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ بندہ اپنے اختیار سے گمراہی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے حق میں گمراہی پیدا کر دیتا ہے، جسے علم الکلام کی اصطلاح میں یوں کہا جاتا ہے کہ بندہ گمراہی کا کسب کرتا ہے، اس کی طرف سے فعل کسب ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلق ہے، اور وہ بندہ جب گمراہی اختیار کرتا ہے اللہ کی مشیت سے وہ شے پیدا ہو جاتی ہے تو اب پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوتا۔ ایک بات۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کیا دنیا میں واپس جانے کا کوئی راستہ ہے، کہ دنیا میں پھر چلے جائیں اور وہاں جا کے ہدایت اختیار کر لیں، اب جا کے گمراہی سے بچ جائیں، اب جا کے ضلالت کو چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ان کا کہنا ہی ہوگا، بہرحال دنیا میں واپس لوٹنا نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد مزید ارشاد ہوتا ہے وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ، اور تم انہیں دیکھو گے کہ انہیں اس حال میں آگ میں پیش کیا جائے گا کہ ذلت کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے، چھپی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اور ایمان والے کہیں گے بے شک نقصان والے وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن نقصان میں ڈالا، خبردار بے شک ظالم ہمیشہ کی عذاب میں ہیں۔ یہ مزید ان کی حالت کا بیان ہے کہ تم ان کافروں کو دیکھو گے کہ جب انہیں آگ پر پیش کیا جائے گا سزا کے لیے، عذاب کے لیے، تو ذلت کے مارے یہ جھکے ہوئے ہوں گے اور چھپی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے کہ کون کون ہمیں دیکھ رہا ہے، کس کس طرح کا ہمیں عذاب پہنچ رہا ہے، کیسا ہمارے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہے۔ اور اس وقت ایمان والے کہیں گے کہ نقصان والے وہ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے نقصان میں ڈالا۔ دنیا میں تو ترقی تھی، دنیا میں تو پیسہ تھا، دنیا میں تو بنگلے تھے، گاڑیاں تھیں، نوکر چاکر تھے، اور سٹیٹس تھا، مقام تھا، لوگ بڑا جھک کے سلام کرتے تھے، سیلوٹ مارتے تھے، لیکن یہ ساری کی ساری کامیابیاں یہ کامیابیاں نہ تھیں، یہ خسارہ تھا کہ جس نے اپنے آپ کو آخرت کے خسارے میں ڈال دیا، خود کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی، تو فرمایا کہ وہ خسارہ ہی پانے والا، ان الخاسرین، بے شک خسارے پانے والے وہی ہیں جو آخرت میں خسارے میں۔ دنیا کے اندر کوئی خسارے میں ہے تو وہ اتنا میٹر نہیں ہے، اگر اس کی آخرت اچھی ہے اور دنیا کے اندر وہ غربت کی زندگی گزار رہا ہے اور دنیا کے اندر اس کا بہت لوگوں کی نظر میں سٹیٹس نہیں ہے، یہ کوئی بڑا خسارہ نہیں، یہ تو ایک کچھ عرصہ ہے، 20 سال 25 سال 40 سال 50 60 سال، کہاں یہ
اور کہاں وہ 60 کروڑ اور 60 ارب سالوں سے بھی زیادہ کا عرصہ. یہ تو میں صرف ایسے بیان کرنا، ورنہ تو آخرت کا معاملہ لامتناہی. تو وہ جو لامتناہی سال ہیں، جو اربوں سالوں سے بھی زیادہ، جو کھربوں سالوں سے بھی زیادہ ہے، بتائیے کہ وہ خسارہ بڑا یا یہ خسارہ بڑا ہے؟ تو لہذا دنیا کے 20 25 40 50 60 سال اگر کسی نے غربت میں اور لوگوں کی نظر میں جو ہے وہ کسی بڑے مقام کے بغیر گزار بھی دیے تو کتنا خسارہ اٹھایا، اتنا سا. کہاں وہ خسارہ کہ ہمیشہ ہمیشہ کا خسارہ ہے. تو فرمایا کہ خسارہ پانے والے وہ ہیں جو آخرت کے دن اپنے گھر والوں کو، اپنی ذات کو، اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالنے والے ہیں. ظالم ہمیشہ کے عذاب میں ہیں. ظالم سے مراد جو کفر کا ارتکاب کرنے والے، اپنی جان پہ ظلم کرنے والے، اور سب سے بڑا ظلم کرنے والے، سب سے بڑا ظلم کفر و شرک ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ. اور ان کے لیے دوست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کریں، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں. اب اس کے بعد اب یہ قیامت کا جو انجام ہے برے لوگوں کے لیے، ظالموں کے لیے، وہ بیان کر دیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی دعوت دیتا ہے، ابھی حکم دیتا ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے سدھر جاؤ، اس وقت سے آنے سے پہلے پہلے ایمان قبول کر لو اور ایمان کے صحیح راستے پہ چل پڑو. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر. اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنے رب کا حکم مان لو جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں. اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ نہ ہوگی اور نہ تمہارے لیے انکار کرنا ممکن ہوگا. فرمایا اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنے رب کا حکم مان لو. تمہارے رب کا حکم ہے ایمان لانے کا، کفر چھوڑنے کا، شرک چھوڑنے کا، منافقت چھوڑنے کا. جو تمہارے رب کے احکام ہیں وہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے مان لو، جس دن ماننے کا سلسلہ ختم ہو جائے. دارالعمل دنیا ہے. جب تک بندہ زندہ ہے تب تک احکام کا سلسلہ اس کے لیے جاری اور اس کا ایمان قبول کرنا نافع ہے. جب موت چھا گئی، آخرت کے غیب کے پردے کھل گئے، اس کے بعد ایمان قبول نہیں، پھر اس کے بعد اگلے جہان کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو فرمایا کہ اس دن کے جس دن کو ٹلنا نہیں ہے اور جس دن کوئی پناہ نہ ہوگی اور تمہارے لیے انکار کرنا ممکن نہیں ہوگا اپنے کفر و شرک سے، جو قیامت کا دن ہے، اس سے پہلے پہلے تم اس کی تیاری کر لو. اس سے پہلے پہلے تم اس کی تیاری کر لو. یہ جو آیت مبارکہ ہے بنیادی طور پر تو یہ کفار کو خطاب کر کے ان کو کفر و شرک سے باز آنے کے بارے میں فرمایا گیا. لیکن نصیحت ہمارے لیے بھی ہے کہ جو اعمال کا سلسلہ ہے وہ بھی اسی طریقے سے، جیسے ایمان لانے کا موقع اسی دنیا میں ہے، اسی زندگی میں ہے. قیامت کے دن نہ ایمان لانے کی صورت ہے نہ کفر و شرک چھوڑنے کی صورت. اسی طرح نیکیاں کرنے، نمازیں پڑھنے، خدا خوفی کرنے، تقوی کا راستہ اختیار کرنے، گناہوں سے بچنے کے جو مواقع ہیں اور جو وقت اور مہلت ہے وہ بھی اسی دنیا میں ہے، مرنے سے پہلے. مرنے کے بعد نہیں ہے کہ میں نمازیں پڑھنا شروع کر دوں، مرنے کے بعد نہیں ہوگا کہ میں اب تلاوت قرآن کرنا شروع کر دوں اور مجھے اس پہ ثواب ملے، پھر وہ سلسلہ ختم. لہذا اس اعتبار سے نصیحت و عبرت ہمارے لیے بھی ہے. اب اس کے بعد اور یہ موت کی یاد جو ہے یہ واقعتاً غفلت دور کرنے کے لیے بڑی فائدہ مند ہے. ہم موت کو عام طور پہ یاد کرتے نہیں. جنازے میں بھی شرکت کریں تو ہمیں موت یاد نہیں آتی. ہم اپنے ہاتھوں سے کسی کو دفنا بھی دیں تو ہمیں موت یاد نہیں آتی. ہم کسی کا جنازہ پڑھ بھی لیں، کسی میت کو غسل بھی دے دیں تو ہمیں موت یاد نہیں آتی. وہ ساری چیزیں ایک روٹین کی زندگی کا حصہ بن گئی. ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے دلوں کے اندر موت کا تصور یوں ہو
کہ جب کسی کو غسل دیا جا رہا ہے تو ہمارے دل اس سے کانپ اٹھیں کہ ایک دن ہمارے اوپر بھی آنا ہے. کسی کا جنازہ پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی خیال آئے کہ ایک دن ہم نے بھی اسی چارپائی پہ لیٹے ہونا ہے. دفن کرتے ہوئے یہ ذہن میں آئے کہ ایک دن ہمیں بھی لٹا کر ہمارے اوپر بھی مٹی ڈالی جائے گی. یہ تصورات، یہ دل کے اندر خیالات جب مضبوط ہوتے ہیں تو غفلت کے پردے ہٹ جاتے ہیں. پھر خوف خدا پیدا ہوتا ہے، پھر آخرت کی تیاری کی فکر پیدا ہوتی ہے. لیکن اگر محض بس فوت ہوا، اطلاع ملی، چلو ٹھیک ہے جی میں پہنچ رہا ہوں، بس ٹھیک ہے کتنے بجے جنازہ، اتنے بجے، ہاں ٹھیک ہے میں پہنچ جاؤں گا. اب بھاگم بھاگ اپنے آفس سے پہنچے، وہاں پر اپنے دکان سے اٹھ کے گئے، وہاں پر جا کے شرکت کی. اب دیکھ رہے جلدی جلدی نکلوں کیسے، اگر نکل سکتے ہیں تو فوراً نکل جائیں گے، نہیں نکلنے کا موقع، مجبوری ہے، تعلق زیادہ ہے، دفنانے تک موجود رہنا ہے، ٹھیک ہے اب جیسے تیسے بھی موجود رہیں گے. پہلے لوگ باتوں میں مشغول ہو جاتے تھے، ادھر دفنایا جا رہا ہے ادھر باتوں میں مشغول. اب موبائل زندہ باد، اب موبائل ہے، واٹس اپ ہے، تو فیس بک ہے، تو اب وہیں پر کھڑے آگے دفنایا جا رہا ہے، ادھر یہ لگاؤ اپنا دیکھنے کہ ہاں بھی کرنٹ نیوز کیا چل رہی ہے، اور جناب فوری خبر کون سی آئی ہے، اور اس وقت کیا ہو گیا، اور فیس بک پہ کیا آیا، اور واٹس اپ پہ کون سے میسیجز آئے ہیں، کس کو جواب دینا ہے، تو مال پہنچا یا نہیں پہنچا. اب یہ والے کام شروع. تو وہ جو غفلت کے یوں کہہ لیں کہ ہمارے اوپر انبار لگے ہوئے ہیں، وہ کسی کو دفناتے ہوئے بھی ہم سے دور نہیں ہوتے، ہم اس وقت بھی اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس دن سے پہلے پہلے اپنے رب کا حکم مان لو، جو دن اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں. تو موت کی یاد جو ہے یہ نصیحت کے لیے کافی ہے، دلوں کا زنگ دور کرنے کے لیے بڑی مفید ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں کفار چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے اعراض کرتے تھے، منہ پھیرتے تھے، تو اس پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی. ارشاد ہوتا ہے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ. تو اگر وہ لوگ اے نبی منہ پھیریں تو ہم نے تمہیں ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، تم پر صرف تبلیغ کی ذمہ داری ہے. اور جب ہم آدمی کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ دیتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے، اور اگر انہیں ان کے ہاتھوں کے آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو انسان بڑا ناشکرا ہو جاتا ہے. 3 باتیں بیان کی، یا بنیادی طور پہ 2 باتیں بیان کی، پھر دوسری کے آگے 2 حصے ہیں. پہلی بات تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمائی، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قلب اطہر تھا یہ شفقت، رحمت اور خیر خواہی سے معمور تھا. آپ کے دل میں جذبہ تھا کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، سارے کلمہ پڑھ لیں، سب جنت میں جائیں، سب عذاب جہنم سے بچ جائیں. تو آپ علیہ السلام کا جو جذبہ تھا، اس جذبے کی شدت سے آپ بہت زیادہ کوشش فرماتے، دعوت دیتے، سمجھاتے. اب ایک آدمی کا جذبہ اتنا زیادہ ہو اور اوپر سے کوشش بھی اتنی زیادہ ہو، اور سامنے والا اپنی سرکشی اور عناد کی وجہ سے بات ہی نہ مانے، تو بتائیے کتنا دل دکھتا ہے. جیسے ایک باپ ہے، اپنے بیٹے کا کتنا خیر خواہ ہوتا ہے. اب وہ بیٹے کی خیر خواہی کرتے ہوئے اسے سمجھائے، صبح و شام دن رات اچھے سے اچھے انداز میں، پیار محبت والے انداز میں، اور بیٹا بات ہی نہ مانے، تو بتائیے باپ کو کتنا دکھ ہوتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امت کے نبی ہے، باپ سے بڑھ کر شفیق ہے، رحمت للعالمین ہے، رؤوف الرحیم ہے، بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں. آپ جب اتنی دعوت دیتے اور لوگ آگے سے نہ مانتے اور جیسا منہ پھیرا ہوا پھیرے ہی رکھتے، تو آپ کو رنج ہوتا، آپ کو دکھ ہوتا. تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دکھ اور رنج کا ازالہ کرنے کے لیے آپ کو ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب، اگر یہ لوگ منہ پھیرتے ہیں تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگہبان بنا کے تو نہیں بھیجا،
کہ آپ نے ان کے اوپر جو ہے رہ کر ان کو سیدھا کر کے ہی چھوڑنا ہے. آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا ان علیک الا البلاغ، دین کی دعوت پہنچا دینا، خدا کا پیغام پہنچا دینا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ اتنا کریں اور اس کے بعد معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. اب اس کے بعد ان کے اوپر اپنے آپ کو رنجیدہ اور غمزدہ نہ کریں. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ آیات مبارکہ، اس طرح کی جتنی آیات ہوتی ہیں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت، رحمت، خیر خواہی، ہمدردی اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کی بارگاہ میں آپ کی محبوبیت کی دلیل ہوتی ہے کہ آپ رنجیدہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دیتا ہے، آپ کے دل کو تسکین دیتا ہے. اور یہی وتیرہ اور یہی طریقہ جو ہے یہ مبلغ کو بھی رکھنا چاہیے. مبلغ بھی کوشش کرتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو اجتماع کی دعوت دے رہا ہے اور بہت سارے کام کرتا ہے، لیکن لوگ وعدہ کر کے پھر جاتے ہیں. کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا، بعض اوقات کوئی سنتا ہے تو مانتا نہیں ہے. تو اب اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ دل یوں نہ جلایا جائے اور کہ اپنے آپ کو آدمی رنجیدہ کر لے. ہم نے نیکی کی دعوت دی، ہمیں ہر کلمے پہ ثواب ملے گا. ہم نے اچھی بات کہی، ہمیں اچھی بات پر اللہ تعالیٰ اجر دے گا. منوا کے چھوڑنا یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے. لہذا نیکی کی دعوت دینے کا کام دل جمعی کے ساتھ اور جوش و خروش کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے، لیکن نتیجے کے حوالے سے بہت زیادہ سینسیٹیو، حساس ہونا جو ہے یہ مفید نہیں ہے. بعض اوقات آدمی سے دل چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر نتیجہ نہیں نکلتا. آدمی کا تو فائدہ کیا جی لوگوں کو سمجھانے کا، لوگ تو مانتے ہی نہیں ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے مقصد اور اپنی ذمہ داری پر فوکس رکھے کہ ہماری ذمہ داری ہے کیا. اچھا، اگلے حصے میں جو ارشاد فرمایا وہ عام انسانوں کی جو فطرت ہے وہ بیان کی. عمومی طور پہ انسان کی فطرت یہ فرمایا کہ جب ہم اسے کسی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو بندہ کیا کرتا ہے؟ خوش ہو جاتا ہے. فارحہ بہا، اس رحمت پہ بڑا خوش ہوتا ہے. پیسہ مل گیا، اولاد مل گئی، بارش ہو گئی، پھل پھول اگائے، کسان ہے تو کھیت اگایا، فصل ہو گئی، یا اور جو بھی نعمت ہے بڑا بندہ خوش ہوتا ہے. لیکن اگر اسی بندے کے گناہوں کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچے، جو کہ اکثر بندے کے گناہوں کی وجہ سے اسے مصیبت پہنچتی، تو اگر گناہوں کی وجہ سے مصیبت پہنچے تو پھر ناشکر ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ نعمت آئی تو شکر کرتا اور مصیبت آئی تو صبر کرتا. مصیبت آتے ساتھ ہی بندہ ناشکر، بس جی ساری زندگی مصیبتوں میں گزری ہے، 2-4 دن خوشی کے ملتے ہیں، لمبا عرصہ جو تکلیف میں گزر جاتا ہے. پھر ناشکری کے کلمات، وہ جتنی نعمتیں ہیں ان کے شکر کا عطا پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا. عمومی انسانی فطرت یہ ہے اور یہ مذموم ہے، ناپسندیدہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے. کائنات کا حقیقی مالک وہ ہے. بیٹے دینا، بیٹیاں دینا، یہ سب اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ یہ اولاد عطا فرماتا ہے بندے کو. اللہ تعالیٰ ہی بیٹے عطا فرمانے والا ہے، وہی بیٹیاں عطا فرمانے والا ہے. یہ سب اس کی مشیت پہ ہے. ارشاد فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے، وہ جو چاہے پیدا کرے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے، یا بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کر دے، اور جسے چاہے بانجھ کر دے، بے اولاد رکھے. بے شک وہ علم والا، قدرت والا ہے. آسمان و زمین کا بادشاہ بھی اللہ ہے اور خالق بھی اللہ ہے. وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دے دیتا، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا، جسے چاہتا بیٹے بیٹیاں دونوں عطا فرماتا، جسے چاہتا کچھ بھی نہیں دیتا. مالک بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، بادشاہ بھی وہی ہے. کوئی اس سے زور زبردستی سے لے نہیں سکتا، کوئی زور زبردستی سے اس کا فیصلہ تبدیل نہیں کروا سکتا. اس کی بارگاہ میں دعا کی جا سکتی ہے، خدا اپنی مشیت کے مطابق جو چاہے کرے. یہیں پر ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ یہ جو بیٹے بیٹیاں دینا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے.
یہ خدا کے دستے قدرت میں۔ یہ جو سارا وبال اٹھا کے بیٹیوں کا ماں کے سر جڑ دیا جاتا ہے کہ کسی کے ہاں مسلسل بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، تو کفار کے طریقے پر چلنے والے اور کفار کی صفات اپنے اندر رکھنے والے خاندان اور شوہر اور اس شوہر کے ماں باپ اس عورت کو منو سمجھتے ہیں، بیٹیوں کی وجہ سے اس پہ تان کرتے ہیں، لعنت بیچتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، کوستے ہیں، بعض اوقات مارتے ہیں، بعض اوقات جان سے مار دیتے ہیں۔ یہ جو شیطانیت کا طریقہ ہے یہ سب حرام و ناجائز ہے۔ بیٹی جنم دینا یا بیٹا جنم دینا یہ عورت کے اختیار میں تو نہیں، عورت کے پاس تو کوئی فارمولا نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ بیٹی جنم دے یا وہ بیٹے کو جنم دے، یہ تو خدا نے جو پیدا کر دیا، من یشاء، جو خدا نے چاہا وہ ہوا۔ عورت کا کیا قصور؟ جس عورت کے اوپر یہ کہہ کر کہ اس کے ہاں بیٹیاں ہوتی ہیں اس پہ ظلم کیا جا رہا ہے، یہ ظلم کرنے والے کے اپنے ماں، اس کی اپنی جو ہے وہ بہن، اس کی اپنی بیٹی کے ہاں اگر یہی سلسلہ ہو کہ اس کی ہم سسٹر کے ہاں بھی بیٹیاں ہی ہو رہی ہیں، اس کی بیٹی کے ہاں بھی آگے بیٹیاں ہی پیدا ہوں گی، تو قصور کس کا؟ پھر سائنٹیفک اعتبار سے جو چیزیں ہیں اس کے اندر تو مرد کا اس کے اندر زیادہ جو ہے وہ عمل دخل ہے کہ اس کی طرف سے نر جرثومے ہیں یا مادہ ہیں، لیکن میں قطع نظر اس سے بات کرتا ہوں کہ اس میں عورت کا اپنا عمل دخل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ کافروں کی صفات، یہ زمانہ جاہلیت کے کافروں کا طریقہ تھا، اور یہ اب بھی دنیا کے اندر جو جاہل قسم کے کفار ہیں، جہاں ان پڑھ قسم کے، جن کو تمیز اور شعور نہیں ہے، یہ ان کا طریقہ ہے کہ وہ یہ قصوروار عورت کو ٹھہراتے ہیں۔ مسلمانوں میں کہاں سے آ گئی یہ چیز؟ مسلمانوں کے اندر یہ جہالت اور یہ ظلم یہ کہاں سے آ گیا؟ اس طریقے کے اوپر غور کریں، اس باتوں پہ غور کریں، یہ خدا کی عطا ہوتی ہے۔ اور بیٹیوں کو ویسے ہی برا سمجھنا کفار کا طریقہ ہے، پھر اس کی وجہ سے عورت پہ ظلم کرنا یہ کفار کا دوسرا طریقہ ہے۔ تو ان حرام چیزوں سے، حرام کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو وحی کی جو 3 صورتیں ہیں وہ بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے طور پر، یا یوں کہ وہ آدمی پردے کے پیچھے ہو، یا یہ کہ اللہ کوئی فرشتہ بھیجے تو وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے وحی پہنچائے، بے شک وہ بلندی والا، حکمت والا ہے۔ یہ 3 طریقے بیان کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ وحی کے طور پہ کلام فرمائے، یا وہ بندہ پردے کے پیچھے ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرماتا ہے۔ وحی کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اس کے دل میں ڈال دے، پردے کے پیچھے سے کہ بندہ حجاب عظمت کے پردوں کے پیچھے ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اور یا اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیج دے، جیسے جبرائیل امین علیہ السلام آتے تھے اور نبی پاک علیہ السلام پہ وحی نازل کرتے تھے، اور دیگر رسولوں کے پاس بھی وہ تشریف لے گئے۔ یہاں صرف 1-2 باتیں میں عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ جو کلام فرمایا وہ موسیٰ علیہ السلام سے، اللہ تعالیٰ کا کلام حقیقی موسیٰ علیہ السلام نے سنا، اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈال دی، اور درمیان میں فرشتے کا واسطہ نہیں ہے۔ یہ بھی بہت ساروں کے ساتھ ہوا، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا۔ اور فرشتے کو بھیجا جائے، جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیج دیا، وحی نازل کی، یہ بھی بہت مرتبہ ہوا۔ تو یہ طریقے، اب اس کی تفسیر بھی ہے، اس کی بہت ساری تفسیر ہے، اس کے لیے میں یہی مشورہ دوں گا کہ تفسیر صراط الجنان کے اندر اس مقام کا مطالعہ فرما لے، سورہ شورا کی اس آیت کی تفصیل مطالعہ فرما لے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بات عرض کروں گا کہ دیکھیں یہاں فرمائے یورسل رسولا، اللہ رسول بھیج کر بات فرماتا ہے، تو رسول کا بھیجنا باقاعدہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ فرشتہ بھیجتا ہے۔ یورسل رسولا، اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے،
تو وحی کے نزول کا یہ باقاعدہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ ایک وجود آتا ہے، ایک نوری مخلوق جو ہے وہ آتی ہے اور آ کے خدا کا پیغام دیتی ہے۔ تو یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب وحی میں کوئی فرشتہ نہیں اترتا، یہ جو فرشتے اترنے کی باتیں ہیں وہ اصل میں بندے کے اندر ہی سے جو ہے نا وہ اس سے باتیں پھوٹتی ہیں اور اس کے دل میں سے وہ چیزیں نکل کے اس کے دل کے اوپر ہی آ جاتی ہیں۔ جو وحی کی تعبیر یہ کرتے ہیں وہ سب باطل، مردود اور دین کی بنیادی ضروری چیزوں کے خلاف ہے۔ دین کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ وحی یہ نازل ہوتی ہے کہ وحی بس اندر سے پھوٹ کے اندر ہی جناب وہ گر جاتی ہے، ایسی کوئی وحی کی صورت۔ جو شخص یہ بات کرتا ہے وہ دین کی اس اہم ترین ضروری شے کا انکار کرتا ہے کہ فرشتوں کا وجود نہیں ہے، فرشتے نہیں آتے اور وحی یوں ہی گھوم گھما کے آ جاتی ہے۔ ایسی سب چیزیں قرآن کی ان نص قطعی اور واضح نصوص کے خلاف ہیں۔ اچھا، اس کے بعد نزول قرآن سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے اور پھر قرآن کے نزول کے بعد جو صورتیں ہوئی وہ ارشاد ہوتی۔ فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اور یوں ہی ہم نے تمہاری طرف اپنے حکم سے وحی بھیجی، نہ تم کتاب کو جانتے تھے اور نہ شریعت کے احکام کی تفصیل، لیکن ہم نے قرآن کو نور کیا جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں راہ دکھاتے ہیں۔ اے نبی، بے شک تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے روح، ایمان کی روح وحی بھیجی۔ نزول قرآن سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتاب اللہ نہ جانتے تھے، نہ شریعت کے احکام کی تفصیل کو جانتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ تعالیٰ نے علم دیا تو آیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ نے ایک دنیا میں کسی سے پڑھا نہیں تھا کہ آپ کو لکھنا آتا ہوتا اور آپ کو مسائل کی تفصیل پتا ہوتی، اور اگر ایسا ہوتا تو کفار کہتے یہ تو پہلے ہی پڑھے لکھے آدمی تھے، یہ تو پہلے ہی جو نا وہ بہت ساری چیزوں کو جانتے تھے، خود ہی کتاب بنا لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اسباب ہی وہ رکھے کہ آپ نے نہ پہلے کبھی لکھا نہ آپ نے کچھ پڑھا، ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو علوم کا فیضان ہوا اور جو قرآن اترا اس کے ذریعے شریعت کے احکام کی تفصیل اور قرآن سب آپ کے سامنے آ گیا۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کی دلیل۔ اور قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ہے جس سے اللہ تعالیٰ بندوں کو راستہ دکھاتا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام بھی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ کون سے راستے کی طرف؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض الا الی اللہ تصیر الامور۔ اے نبی، تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہو، اس اللہ کے راستے کی طرف جو مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ سن لو، سب کام اللہ ہی کی طرف پھرتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے راستے کی طرف بلانے والے، ہادی صراط مستقیم ہیں، ہادی الی الصراط المستقیم ہے، سیدھے راستے کی طرف بلانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ